نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پورے سال کے اندر کسی نہ کسی دن کوئی بڑی شخصیت کی پیدائش ہوگی یا کسی بڑی شخصیت کی شہادت ہوگی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان ایام میں کسی کے پیدائش کے دن کو منانا یا کسی کے وفات کے دن کو منانا شرعاً یہ درست ہے یا نہیں۔ تو ان سوالات میں سے سب سے اہم سوال وہ 12 ربیع الاول سے متعلق ہے کہ اس دن بہت سارے حضرات وہ جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، تو آیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کئی قسم پر ہے۔ نمبر 1 اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 تقریرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقوال کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کام سے متعلق حکم صادر فرمایا ہو تو یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی طرح نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو محارم ہے ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر عمل کرنا امت کے لیے یہ لازم ہے۔ دوسری قسم کے وہ سنت ہے جس کو کہتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور امت نے اس کو دیکھا ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے بیوی سے شادی نہ کرنا، یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اس کو کہتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے تھی۔ انہیں افعال میں سے دوسری قسم وہ ہے کہ جو عام امت کے لیے اس پر عمل کرنا یہ لازم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامہ، عام امت پر ان احکام کا پیروی کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کس طرح دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کس طرح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھائی ہے، اس کو کہتے ہیں افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری قسم کے ہے تقریرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ خاموشی بھی رضا کی دلیل ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کو جو لوگ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، تقریرات میں سے کسی ایک میں داخل ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے تو تم عید مناؤ۔ دوسری بات افعال النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی سال میں صرف 12 ربیع الاول کے تاریخ پر خوشی نہیں منائی ہے، عید نہیں منائی ہے۔ تیسری بات، آپ کے دور میں صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی عید نہیں منایا، عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کے دن۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلفائے راشدین کا مقدس زمانہ آتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں 2 سال ربیع الاول کا مہینہ آیا کہ بھی آپ نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تقریباً 11 مرتبہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں 12 مرتبہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ زمانے خلافت میں 12 ربیع الاول 20 مرتبہ آیا۔ لیکن ان خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منایا۔ تو جو چیز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہو
صحابہ کرام نے نہیں منایا ہو، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام شخصیات میں سے کسی ایک نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اگر منایا ہے تو ایک فاسق فاجر بادشاہ موصل شہر کے مظفر شاہ، انہوں نے عید میلاد النبی منایا، جس کا تعلق فاطمی خاندان سے تھا اور وہ اصلاً رافضی تھا، انہوں نے عید میلاد النبی منایا۔ تو اس فاسق فاجر بادشاہ کی بات یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، دلیل سلف الصالحین کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ اپنے پیدائش کے دن کے منانے کا حکم کیا، نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، نہ صحابہ کرام نے بنایا، تو وہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت قبیحہ اور بدعت شنیعہ ہے۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور آج تم کہتے کہ نہیں یہ سنت بن گیا۔ مشہور لطیفہ ہے یہ ملا دوپیازا، جس کا نام ہے نصیر الدین، ان کے ایک مشہور لطیفہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مناظرے کے لیے گئے روافظ کے ساتھ۔ جب مناظرے کے لیے گئے تو تھوڑا سا تاخیر سے بھی چلے گئے، اور دوسرے نمبر پر جو ان کے جوتے تھے وہ انہوں نے بغل میں لے کر بادشاہ سلامت کے قریب بیٹھ گئے۔ جو روافظ تھے انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ دیکھو یہ سنی حضرت بہت گستاخ ہوتے ہیں، آپ کے اتنا زبردست مقام ہے، زبردست مجلس ہے، وہاں پر یہ آدمی جوتے بغل میں لے کر یہاں پر آ کر داخل ہوا۔ اس نے کہا اس لیے میں داخل ہوا بادشاہ سلامت کہ انہوں نے ہم سے جوتے چرائی کی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں راستے میں آیا تو تاخیر اس لیے ہوئی کہ مجھ سے جوتی چوری ہو گئی، تو میں نے دوسرا نئے جوتے خرید لی، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلام یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کہا کب ان سے جوتی چوری کی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ میں جلدی میں تھا، تھوڑا سا سانس وہ اوپر ہو گیا، اصل میں تم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے جوتے چوری کی تھے۔ انہوں نے کہا ہم ابوبکر کے زمانے میں کہا تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اصل میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان سے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم اس زمانے میں کہا تھے۔ روافظ نے کہا ہم نے فرمایا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان سے جوتے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہا تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کہا تھے۔ تو ملا دوپیازا نے جوتا اٹھا کر اس کے سر پر مارا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، تو اب کیسے آ گئے؟ تو دین وہ ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے تقریرات سے، اقوال افعال سے ثابت ہو۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، خلفائے راشدین کے مقدس زمانے میں نہیں، سلف الصالحین کے زمانے میں نہیں، تو وہ دین نہیں ہے بلکہ اس کے ارتکاب کرنا یہ بدعت ہے۔ اب میں آخر میں جو میلادی حضرات ہیں ان کے کچھ اعتراضات ذکر کروں گا اور ان کے مختصر جوابات۔ پہلا دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سموار کے دن روزہ سے متعلق پوچھا گیا کہ آپ سموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ پھر وہ ملا حضرات کہتے دیکھو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور تم تو صرف 12 ربیع الاول کو ہی عید میلاد النبی مناتے ہو۔ دوسری بات جو پتہ کی بات ہے وہ یہ ہے، دیکھو ایک ہے تہوار اور ایک ہے روزہ۔ تہوار اور روزہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن روزہ رکھتے تھے، اور روزے کے دن تو عید نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے، تم تو اس دن روزہ نہیں رکھتے بلکہ حلوہ کے پلیٹیں خالی کر کے جاتے ہو اور قمقمے لگاتے ہو، اسی طرح جھنڈیاں لہراتے ہو، خوشیاں مناتے ہو۔ تو تمہیں تو روزہ رکھنا چاہیے بطور شکر کے، نہ کہ یہ خرمستیاں کرنا۔ اور دوسری دلیل ان کی سب سے بڑی یہ ہے، وہ یہ کہ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ کیا، اس سے شہد کے جو چشمے تھے وہ جاری تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو اپنی
لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اسی خوشی کی وجہ سے آج مجھ سے عذاب جو ہے ہٹ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خواب ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ یہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، تم کے تو نہیں، اس کے جو انگلیاں ہے اس سے چشمے جاری تھے، تو یہ بات قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، بالکل معارض ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ عید میلاد النبی یہ ثابت ہے، یہ بات بالکل حماقت ہے اور بالکل جہالت ہے۔ یہ ان کے چند دلائل تھے۔ تیسری سب سے بڑی دلیل ان کی یہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نہیں کیا، سلف الصالحین نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں منع کا آیا ہے۔ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہ مناؤ؟ منع کہا آیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن بات بھی ان کے حماقت پر دال ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مدعی جو دعویٰ پیش کرنے والا ہوتا ہے، دلیل ان پر ہوتی ہے، مدعا پر نہیں۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی بازار پہ جا رہا ہے تو دوسرا آدمی اس سے پوچھتے ہے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ وہ کہے کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اس بات پر دلیل پیش کرو کہ یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے۔ بھائی دلیل وہ پیش کرے گا جو کہے گا کہ یہ گاڑی میری ہے، وہ کاغذات سامنے دکھائے گا کہ میرے پاس یہ کاغذات ہے، سب کچھ ہے۔ جو انکار کرے اس پر دلیل نہیں ہوتی۔ دوسری بات دیکھیے، مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 4 رکعت نہ پڑھو۔ تم اگر ہر جگہ یہ کلیہ استعمال کرتے ہو تو پھر تو یہاں پر اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو پھر بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہے گا کہ منع کا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام امت کو سپرد کیا، وما آتاکم الرسول وما نہاکم، جو کام کیا وہ بھی سنت، جس سے روکا وہ بھی سنت۔ لہذا اس بات کو لے کر کوئی کام کرنا کہ منع نہیں ہے، یہ بالکل حماقت ہے۔ اس کی ایک تیسری مثال بھی سنیے۔ ایک آدمی دکاندار کے پاس چلا گیا، اس کو 1000 روپے کے نوٹ تھی، خوبصورت نوٹ ہے۔ جب اس کو دیکھا تو دکاندار بھی تو ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نقلی ہے۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ یہ پاگل آدمی، یہ نقلی تو نہیں ہے، کتنا خوبصورت نوٹ ہے، نقلی تو نہیں ہے، کتنا خوبصورت نوٹ ہے۔ تو اب یہاں پر وہ دکاندار اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اگرچہ یہ خوبصورت ہے لیکن اس پر پاکستان کا مور نہیں ہے۔ تو اب سمجھے، جو کام بھی ہو اس کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس پر مہر نبوت ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، سلف الصالحین نے یہ کام کیا ہے، تابعین میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہ کیا ہو تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر مہر نبوت نہیں ہے۔ جس کام پر مہر نبوت نہ ہو تو وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ شخص وہ آگ میں جلے گا۔ تو اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت طریقے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز اور اپڈیٹس مل سکیں۔